حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو پہننے کے لیے کوئی لباس عطا فرمائے نا، تو جب تک وہ پہننے والا اس لباس کو پہنتا رہے گا تو دینے والے کو اللہ رب العزت اس وقت تک اپنی حفاظت میں رکھے گا، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو پہلے وقتوں میں نا اپنی حفاظت کرنے کے ایک یہ بھی طریقے ہوتے تھے کہ ننگے کو لباس پہنانا اور بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، اور کوئی مسافر کو رہنے کے لیے جگہ دے دینا، کوئی بندہ آپ سے امان مانگے تو اس کو امان دے دینا، کوئی معافی مانگنے آ جائے تو اس کو معاف کر دینا، کسی کا عیب آپ کو پتہ چل جائے تو اس کے عیب کو چھپا لینا، اور کوئی آپ سے ضرورت کوئی طلب کرے تو اس کی ضرورت کو پوری کرنا، کوئی آپ سے گھر کے استعمال کا کوئی برتن یا کوئی چیز مانگ لے تو اس کو جو ہے نا وہ چیز دے دینا استعمال کے لیے۔ جیسے ہمارے پہلے وقتوں میں بستر، چارپائی، شادی خوشی غمی کے اوپر مانگ لیتے تھے، کھانے کے لیے برتن مانگ لیتے تھے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے پہلے ہمارے مسلمان معاشرے میں بہت سارے کام تھے جو اس دور میں اب ختم ہو گئے ہیں۔ اب ہم جو ہے نا وہ اس طرح کے تردد بھی نہیں پڑتے، اب ہم تحفے، کپڑے، جوتے، چیزیں صرف اپنے رشتہ دار کو، یہ جہاں پر کوئی مطلب ہو، غرض ہو، جہاں پر کوئی لالچ ہو، خوشامد ہو، کسی سے کوئی کام نکلوانا ہو، کہیں پہ کوئی رشتہ داری ہو یا دکھاوے کے لیے، ان کاموں کے اوپر ہم مال خرچ کرتے ہیں۔ تو اخلاص والے کاموں کے اوپر ہم مال خرچ نہیں کرتے، جو کہ ہمارے اندر یہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ بیماریوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، غموں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، ذلتوں اور رسوائیوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، دنیا کے مال و متاع کے نقصان سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو بھوکے کو کھانا کھلائیں، پیاسے کو پانی پلائیں، اور ننگے کو لباس پہنائیں، اور جو ہے نا اس طرح کے کام آپ جو ہے نا مسلمانوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کے کرتے رہیں، تو اللہ رب العزت آپ کو کہیں پہ بھی جو ہے نا آپ کو جو ہے نا لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دے گا۔